بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لیحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنو، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں ایک عظیم اعلان ہے۔ اس سے پہلے دنیا یہ سمجھا کرتی تھی کہ خدا پرستی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی آسائشوں سے، اس کی لذتوں سے، خدا کی نعمتوں سے دوری اختیار کی جائے، کیونکہ یہ خدا پرستی کا تقاضا ہے۔ لیکن قرآن نے عین اس کے برعکس بات کی۔ اس نے کہا کہ خدا کی نعمتوں کو، اس کی لذتوں کو، اس کی آسائشوں کو کام میں لانا مشیت الہی کی تکمیل ہے۔ عرب قبائل میں یہ رواج تھا کہ وہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جب قبائل آتے تو ان میں سے بہت سے قبائل بکری کا دودھ اور گوشت کھانا چھوڑ دیتے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح ہمیں خدا کی قربت حاصل ہوگی، یہ ہمارے اعمال خدا کو پسند آئیں گے۔ قرآن کا اعلان اس کے بالکل برعکس تھا۔ قرآن یہ کہہ رہا تھا کھاؤ پیو، اچھا لباس پہنو، پھر عبادت کرو۔ ایک کنڈیشن لگا رہا تھا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، حد اعتدال میں رہو۔ لیکن پوری دنیا کی گمراہی یہ تھی کہ وہ ان لذتوں کو، ان آسائشوں کو، ان آسانیوں کو، ان نعمتوں کو نجات و سعادت کے خلاف سمجھتی تھی۔ وہ عجیب عجیب قسم کے اپنی پرہیزگاری کے مظاہرے کرتے، جبکہ اپنی حقیقی زندگی میں دین کو شامل نہ کرتے۔ لوگوں کے سامنے یہ مظاہرہ کرتے کہ وہ تو دین کی جزیات پر بھی عمل کرتے ہیں، وہ تو خدا کی مرضی سے کبھی روگردانی نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی یہ ہے کہ انسان حد اعتدال میں رہے، وہ حلال کو حرام نہ کہے اور حرام کو حلال کہہ کے استعمال نہ کرے۔ جب اس کے سامنے حق آ جائے، جب سچائی ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، مختلف حجتوں سے، بہانوں سے، حیلے تراشیوں سے اس سے آراز نہ کرے، خدا کو برتر اور اعلیٰ تسلیم کرے، پوری کائنات کا خالق و مالک خدا کو مانے اور اپنی آخرت پر مکمل یقین رکھے۔ اسے یقین ہو کہ جو یہ میں کام کر رہا ہوں اس کی جزا و سزا آخرت میں مجھے ضرور ملے گی۔ خدا کی مرضی تو یہ ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ سماج سے کٹ کر، اب انسانیت سے دور ہو کر دشت و صحرا میں، غاروں میں، پہاڑوں پر، دریاؤں کے کنارے جا کے بیٹھ جائیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کی تعمیر و ترقی میں اپنی نجات و سعادت تلاش کرو۔ ایسا نہ کرو کہ دین کی جو چیز تمہیں پسند ہو اسے اختیار کرو اور جو چیز ناپسند ہو اسے چھوڑ دو اور اپنے ذاتی دین کو خدا کا دین بنا لو۔ ایسی کوئی روش اختیار نہ کرو جو بندہ ہونے کے ناطے درست نہ ہو۔